اسرائیل نے ایرانی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا مقصد تہران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنا تھا، چونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ایران بہت جلد نیوکلیئر طاقت بننے جا رہا تھا۔ تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسرائیلی حملوں میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا کتنا نقصان ہوا اور آیا اس کی جوہری صلاحیت متاثر ہوئی یا نہیں۔ جوہری توانائی اور یورینیم افزودگی کے عالمی نگران ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملوں میں نتنز شہر میں واقع ایران کے نیوکلیئر افزودگی کے مرکزی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران میں حکام نے انہیں مطلع کیا ہے کہ نتنز پر حملے کے بعد اس جوہری تنصیب میں تابکاری کی سطح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے میں مکمل کامیابی حاصل نہیں کر پایا۔ جوہری توانائی ایجنسی نے مزید کہا کہ وہ ایران حکام کے ساتھ نتنز کی نیوکلیئر سائٹ پر تابکاری کی سطح کے ساتھ ساتھ ایران میں اپنے معائنہ کاروں سے رابطے میں ہے۔ ایرانی نیوکلیئر اور فوجی اہداف پر حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے اگر ایران کو روکا نہ جاتا تو یہ انتہائی کم وقت میں جوہری ہتھیار بنانے کے قابل ہو جاتا۔ یاد رہے کہ ایران نے اپنی جوہری تنصیبات کو 4 اہم شاخوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یعنی تحقیقی مراکز، مخصوص افزودگی کے مقامات، جوہری ری ایکٹر اور یورینیم کی کانیں۔ آئیے جانتے ہیں یہ جوہری تنصیبات کہاں کہاں موجود ہے اور کتنی صلاحیت کی حامل ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے نتنز میں واقع ایران کے سب سے بڑے یورینیم افزودگی کے مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔ نتنز ایران میں یورینیم کی افزودگی کا اہم مقام ہے جو تہران سے تقریباً 250 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ پلانٹ فروری 2007 سے کام کر رہا ہے۔ یہ ایرانی سائٹ 3 بڑی زیر زمین عمارتوں پر مشتمل ہے جو 50,000 سینیٹری فیوجز کو چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس وقت وہاں 14,000 سینیٹری فیوجز نصب ہیں جن میں سے 11,000 کام کر رہے ہیں تاکہ یورینیم کو مخصوص حد تک صاف کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ یورینیم نیوکلیئر ہتھیار بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے، تاہم ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے یورینیم تیار کرتا ہے۔ نتنز میں تیار یورینیم نیوکلیئر پاور پلانٹس کے لیے ایندھن پیدا کرنے کے لیے موزوں ہے، تاہم اسے جوہری تیاری کے لیے درکار 90% سطح تک بھی افزود کیا جا سکتا ہے۔ نومبر 2014 میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے لیے گئے ماحولیاتی نمونوں کے تجزیے سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ سہولت کم افزودہ یورینیم بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی، جس سے ایران کے جوہری ارادوں کے بارے میں خدشات بڑھ گئے تھے۔ نتنز ماضی میں بھی سائبر حملوں اور تخریب کاری کا بھی نشانہ بن چکا ہے۔ سال 2020 میں اس مقام پر آگ لگ گئی تھی اور ایرانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پس پشت سائبر تخریب کاری کی کارروائی تھی۔ سال 2021 میں ایران نے اعلان کیا تھا کہ اس سہولت کو جوہری دہشت گردی کی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ ایران کا ایک اور اہم نیوکلیئر سائٹ ہے۔ یہ واحد نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جو خلیج فارس کے ساتھ واقع ہے۔ واضح رہے کہ ایران کا جوہری پروگرام 1974 میں جرمنی کی مدد سے بوشہر میں 2 کمرشل جوہری ری ایکٹر بنانے کے منصوبے کے ساتھ شروع ہوا، لیکن 5 سال بعد اسلامی انقلاب کے ساتھ ہی اس منصوبے پر کام رک گیا تھا۔ ایران نے 1990 کی دہائی میں روس کے ساتھ اس منصوبے پر دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے، لیکن اس دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ معاملہ اٹھایا گیا اور ایران میں یورینیم کی افزودگی کو روکنے کے لیے قراردادیں منظور ہوئی، جس کی وجہ سے ماسکو کی جانب سے تاخیر ہوئی۔ ایران کے تازہ ترین جوہری منصوبے کی تعمیر کا کام 2022 میں ملک کے جنوب مغرب میں تیل کی دولت سے مالا مال صوبہ خوزستان میں شروع ہوا، جس کی مجوزہ صلاحیت 300 میگا واٹ بتائی جاتی ہے۔ ایرانی سرکاری ذرائع کے مطابق جوہری توانائی سے چلنے والے اس پاور پلانٹ کی تعمیر میں 8 سال لگیں گے اور اس پر تقریباً $2 ارب کے اخراجات آئیں گے۔
ایران نے رواں سال مئی میں اعلان کیا تھا کہ وہ اس موسم خزاں میں قارون جوہری پاور پلانٹ کے لیے جوہری جزیرے کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایرانی منصوبے کے مطابق اس جزیرے میں عمارتوں اور سہولیات کا ایک کمپلیکس شامل ہوگا جو جوہری پاور پلانٹ میں جوہری ری ایکٹر کے آپریشن کو یقینی بنائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔